السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ خواتین و حضرات، حالات حاضرہ پر مشتمل پروگرام اسلام کے مطابق کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہے۔ آج کا دکھ بھرا موضوع جو آپ سے میں شیئر کرنا چاہتا ہوں اور مکالمہ کرنا چاہتا ہوں وہ ہے عورت کی حکمرانی قرآن و سنت اور حالات حاضرہ کی روشنی میں۔ اس موضوع پر بات کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ اس وقت پنجاب کے 4-4.5 صوبوں میں سے سب سے بڑا صوبہ جو پنجاب ہے، پاکستان کے 4 صوبوں میں سے 5واں گلگت بلتستان سمجھ لیں، جسے ابھی پورے اختیارات اور حقوق نہیں ملے۔ سب سے بڑا صوبہ پنجاب ہے، جس کی ممکنہ حکمران جو حکمران جماعت کی طرف سے نامزد کر دی گئی ہیں، حکمران خاندان کی طرف سے، یہ لفظ زیادہ بہتر ہے، حکمران خاندان کی طرف سے نامزد کر دی گئی ہیں، وہ ہیں مریم نواز شریف۔ سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کی بیٹی مریم پنجاب کی ممکنہ وزیر اعلیٰ ہیں اور پنجاب کی وزارت علیا کے منصب پر فائز ہونے والی پہلی خاتون ہوں گی۔ اللہ کی ذات ہمیں اسلام کی اس خلاف ورزی کی جو نحوستیں ہیں اس سے ہماری حفاظت فرمائے، آپ سب کی بھی حفاظت فرمائے۔ اور حالات کے جو تیور بتا رہے ہیں وہ یہی ہیں کہ اگر آج میاں نواز شریف کی بیٹی پنجاب کی حکمرانی کے منصب پر فائز ہونے جا رہی ہے تو کل زندگی رہی حالات اسی طرح ان کے حق میں بہتر ہوتے چلے گئے تو یہ پھر پنجاب کی، پاکستان کی ممکنہ وزیر اعظم بھی ہو سکتی ہے۔ اور ذوالفقار علی بھٹو کی بیٹی بینظیر بھٹو بھی پاکستان کے وزارت عظمیٰ کے منصب پر فائز رہیں اور پھر اس دنیا سے چل بسی۔ اسی طرح ایک اور خاتون ہیں فاطمہ جناح، اگر وہ کامیاب ہو جاتی ہیں تو وہ بھی پاکستان کے حکمرانی کے منصب پر شاید فائز ہو جاتی ہیں۔ سوال یہ ہے خواتین و حضرات، کیا پاکستان ایک سیکولر ریاست ہے؟ کیا پاکستان ایک لادین ریاست ہے؟ کیا پاکستان ایک کافری ریاست ہے؟ نہیں، آپ برجستہ کہیں گے نہیں، پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے، اسلام کا تقاضا کیا ہے اس حوالے سے؟ اور جو اسلام کا تقاضا ہے وہ کس کس سے ہے؟ کیا ہر فرد مسلم سے نہیں ہے؟ اسلام کا تقاضا ہر سیاسی، غیر سیاسی کارکن، لیڈر، پیشوا، مذہبی رہنما، غیر مذہبی رہنما سے نہیں ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ خواتین و حضرات، قرآن اس حوالے سے کیا کہتا ہے عورت کی حکمرانی کے حوالے سے؟ قرآن کریم کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا یہ کلام اور اللہ کی یہ ہدایت واضح طور پر نظر آتی ہے کہ الرجال قوامون علی النساء۔ اللہ تعالیٰ نے گھر کی سربراہی بھی عورت کے سپرد نہیں کی، مرد کے سپرد کی ہے۔ تو اللہ ریاست کی سربراہی کیسے سپرد کر دیں؟ جس اللہ نے گھر کی سربراہی عورت کے سپرد نہیں کی، وہ اللہ ریاست کی سربراہی عورت کو سپرد کرے گا؟ کبھی بھی نہیں کرے گا۔ سربراہی تو ایک طرف قرآن کریم کی جو آیات ہیں سورہ بقرہ کی غالباً 282 ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، جو قرآن کریم کی سب سے لمبی آیت ہے۔ اس کے اندر کہا گیا ہے کہ 2 مرد گواہ ہوں یا 1 مرد ہو اور 2 عورتیں ہوں، یعنی
ایک مرد کے گواہی کے برابر دو عورتوں کی گواہی ٹھہرائی گئی کہ دو عورتیں ہوں گی تو ایک مرد کی گواہی کے برابر ہوں گی، وہ بھی تب ہوں گی جب ایک مرد موجود ہوگا، وگرنہ نیری عورتیں 100 بھی ہو جائیں تو ان کی گواہی عمومی اعتبار سے یعنی عمومی حالات میں معتبر نہیں ہے۔ اور پھر قرآن کریم نے ایک ریزن یہ بھی دی ہے، ایک حکمت یہ بھی بیان کی ہے کہ جب ایک مرد اور دو عورتیں گواہی کے لیے پیش ہوں گی معاملات میں، جیسے لین دین کا معاملہ ہے، تو ایک عورت بھول جائے تو دوسری اس کو یاد دلائے گواہی۔ تو قرآن کریم کی اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عورت عام معاملات میں گواہی بھی بڑی مشکل سے سنبھالتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک مرد کے ساتھ گواہی کے طور پر دو عورتیں رکھیں کہ ایک عورت بھول جائے دوسری بتا دے۔ جو عورت گواہی سنبھال نہیں سکتی اکیلے، وہ حکمرانی سنبھال سکتی ہے؟ یعنی اکیلے ہو کے وہ گواہی سنبھال نہیں سکتی، وہ حکمرانی کی ذمہ داری سنبھال سکتی ہے؟ کبھی بھی نہیں سنبھال سکتی۔ عورت کے مقابلے میں مرد ہر لحاظ سے مکمل ہے، اسی لیے مرد کا درجہ عورت سے بڑا ہے، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ۔ اس پر مجھے ایک بات بھی یاد آ گئی، میں بسا اوقات بیان بھی کرتا ہوں۔ ہماری دیندار خواتین بھی جو آ کر دین بیان کرتی ہیں سوشل میڈیا پہ، وہ بھی فیمنسٹ اثرات سے، فیمنزم سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتی، بہت مشکل ہوتا ہے ان کے لیے بچانا۔ ایک خاتون نے بڑے دھڑلے سے کہہ رہی تھی اللہ تعالیٰ نے مرد پر مرد کو کوئی فضیلت نہیں دی، یہ تو بالکل برابر ہیں، جوڑے ہیں، جیسے جوتے جو ہوتے ہیں، جوتا جوڑا ہوتا ہے، بالکل برابر ہوتے ہیں، آپ ایک میں سے کسی کو بھی افضل قرار نہیں دے سکتے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ خاتون مثال کیا دے رہی تھی، تو یہ سنتے ہوئے مجھے خیال آیا شاید اسی وقت کہ بھائی جو جوڑا ہے نا، جوتوں کے جوڑے میں بھی دائیں بائیں سے افضل ہے۔ بتاؤ عورت بائیں جوڑے کا وہ بایاں جوتا ہے کہ دایاں جوتا ہے؟ قرآن کریم کو نظر انداز کر دینا، سنت رسول کو نظر انداز کر دینا، اپنی منمانی کرنا۔ اسلام کو قبول کیے تو اسلام پورے پیکج کے ساتھ قبول کریں، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جائیں۔ جو کڑوا لگتا ہے اس کی تعویل کریں یا انکار کر دیں، جو میٹھا لگتا ہے وہ ہڑپ کرتے جائیں۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، ایسا تو نہیں چلے گا۔ یہ تو کافر اقوام کی نشانی تھی کہ انہوں نے آسمانی تعلیمات میں سے جسے چاہا اسے قبول کر لیا، جسے نہ چاہا اسے رد کر دیا، علی اعلان رد کر دیا یا اس کی تعویلیں کرنے لگ گئیں۔ گزشتہ اقوام و ملل کی بیماریاں دھیرے دھیرے ساری ہمارے اندر داخل ہو چکی ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ تو میں نے قرآن کریم کی آپ کو ایک دو آیات بتا دیں۔ چلتے ہیں صحیح بخاری کی طرف۔ صحیح بخاری کی صاف حدیث ہے اور اس کے راوی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں لما بلغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اہل فارس قد ملکوا علیہم بنت کسریٰ، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ خبر پہنچی کہ اہل فارس نے، اہل ایران نے کسریٰ کی بیٹی کو اپنا بادشاہ، اپنی ملکہ، اپنا حکمران بنا لیا، لا الہ الا اللہ، تو نبی علیہ السلام نے پھر ارشاد فرمایا لن یفلح قوم ولوا امرہم امرأہ۔ یہ صحیح بخاری کی 4425 نمبر حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کو جب خبر پہنچی کہ اہل فارس نے کسریٰ کی بیٹی کو اپنا حکمران بنا لیا، تو آپ نے فرمایا وہ قوم ہرگز فلاح نہیں پا سکتی جو اپنے معاملات عورت کے سپرد کر دے، جو عورت کو اپنے معاملات کا ذمہ دار بنا لے، حکمران بنا لے، وزیر بنا لے، قاضی بنا لے۔ لا الہ الا اللہ۔ جو قوم عورت کو ولایت عامہ سپرد کر دے، اپنے اہم ترین معاملات کا، اپنے عام معاملات کا ولی اور متولی بنا لے، یہ میں سمندر کو کوزے میں بند کر کے بات کر رہا ہوں۔ کبھی مستقل جب ہم صحیح بخاری کی حدیث وہاں پہنچیں گے تو بہت کیا کہتے ہیں شرح و بسط کے ساتھ اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے۔
اور اس پر جو لوگ شبہات وارد کرتے ہیں اس پر بھی انشاءاللہ اللہ توفیق دیں گے تو بات کریں گے۔ یہاں صرف اشارہ کرنا مقصد ہے۔ ولایت عامہ عورت کو حاصل نہیں ہے، ولایت خاصہ ہو سکتی ہے، جیسے کوئی تعلیم البنات ہے اس کی محتممہ ہو سکتی ہے، بلکہ ہونا چاہیے۔ کوئی یتیم خانہ ہے اس کی وہ مدیرہ ہو سکتی ہونا چاہیے، لیکن جو عام امور ہیں ریاست کے، اس کی نہ وزارت سپرد ہو سکتی ہے، نہ ریاست اور حکمرانی سپرد ہو سکتی ہے، نہ ادارت سپرد ہو سکتی ہے، نہ قضاء کا منصب سپرد ہو سکتا ہے عورت کے۔ خاص قسم کے معاملات ہیں چھوٹے موٹے جس میں عورت ہی کو ہونا چاہیے، عورت اس کی سربراہ بن سکتی، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے وقف کا جو متولیہ بنایا تھا وہ اپنی بیٹی حفصہ کو بنایا تھا۔ یتیم خانہ ہے، کوئی تعلیم البنات ہے، اس کی محتممہ ہو سکتی، بلکہ اسی کو ہونا چاہیے، کیونکہ اندر ساری معاملات عورت نہیں چلانے ہوتے ہیں، سارے معاملات تو عورت ہی اس کی مدیرہ بن جائے۔ تو یہ ولایت خاصہ ہے، ولایت عامہ نہیں ہے جس میں مرد و زن سارے آ جاتے ہیں پھر اس پر حکمران عورت بن جاتی ہے۔ اس کی کوئی گنجائش شریعت محمدی میں نہیں ہے۔ ایک تو یہاں ولایت پہ بات ہو گئی، اختصار کے ساتھ اتنی بات کافی ہے، کیونکہ لفظ ہے کہ ولوا امرہم امرأہ، تو ولو سے ولایت کا لفظ آ گیا۔ اور پھر دوسرا لفظ جو اس سے بھی پہلے ہے وہ کیا ہے؟ کامیاب نہیں ہو سکتی وہ قوم، لن یفلح، فلاح، فلاح اردو والا نہ لیں کامیابی، اور کامیابی سے پھر اپنی مراد نہ لیں، فلاح سے مراد فلاح شرعی ہے، وہ کامیابی جس کا تعلق دین دنیا دونوں سے ہے، آغاز سے بھی ہے انجام سے بھی ہے، دین دنیا دونوں سے ہے۔ وہ قوم کامیاب نہیں ہو سکتی، فلاح نہیں پا سکتی جو اپنے معاملات عورت کے سپرد کر دے، وہ دین دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتی، دنیا آخرت دونوں میں کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اگر بظاہر وہ دنیا میں کامیاب ہوتی چلی جائے تو دین میں بربادی آتی چلی جائے گی، اور دین میں بربادی کے ساتھ دنیا کی کامیابی وہ کامیابی نہیں، وہ بظاہر کامیابی وہ بھی بربادی ہے۔ اللہ اکبر، وہ بھی بربادی ہے۔ وہ ایسا ہی ہے جب قومیں نافرمان ہوتی ہیں تو اللہ انہیں جھنجھوڑتے ہیں، اور جھنجھوڑنے پر بھی وہ متنبہ نہ ہوں تو اللہ دنیا کے دروازے ان پر کھول دیتے ہیں، وہ خوب ترقی کرتے ہیں ساز و سامان میں، وسائل میں، ذرائع میں۔ تو کیا یہ ترقی ہوتی ہے؟ نہیں۔ جب اس کے اندر وہ بدمست ہو جاتے ہیں ان وسائل میں، ان ذرائع میں، ان تعیشات میں، ان سہولیات میں، تو اللہ تعالیٰ اچانک گردن دبوچ لیتے ہیں۔ اور یہ قرآن کریم میں فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ۔ جب قومیں خدا کی نصیحتوں کو بھلا بیٹھتی ہیں تو اللہ پھر ہر چیز کے دروازے کھول دیتے ہیں، وہ پھر بہت ترقی کرتے ہیں، بدمست اور خرمست ہو جاتے ہیں، پھر اچانک اللہ گردن دبوچ لیتے ہیں، پھر گردن چھڑانے کا کوئی موقع نہیں رہتا۔ بالکل ایسے ہی ہے ایک قوم جو اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہے، وہ اپنے اوپر عورت کو حکمران بنا لیتی ہے، بظاہر وہ ترقی کر بھی سکتی ہے، وہ سمجھے کہ دیکھو قرآن تو کہہ رہا تھا کہ مریم نواز کو اور کسی بھی عورت کو تم نے حکمران نہیں بنانا ورنہ ترقی نہیں ہوگی، دیکھیں ہم کتنی ترقی کر رہے ہیں، کل ہم نے اورنج ٹرین بنائی تھی، چلو آج پرپل ٹرین بنا لیتے ہیں، کوئی اور ٹرین بنا لیتے ہیں، ریڈ شیڈ بلیک اینڈ وائٹ کچھ بھی بنا لیتے ہیں، دیکھو کتنی ترقی ہو رہی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دنیا کی ترقی بظاہر ہو بھی تو پہلی بات یہ کہ آخرت برباد، دوسری بات یہ کہ دنیا کی ترقی کے ساتھ دین برباد ہوتا رہے گا دنیا کے ساتھ ساتھ، تو دنیا کی ترقی کے ساتھ دین برباد ہوتا رہے تو اس دنیا کی ترقی کو آپ ترقی کہیں گے کہ یا تنزل کہیں گے؟ وہ بظاہر ترقی ہے، وہ تو تنزل ہے، وہ تو زوال ہے۔ اس لیے ان شبہات میں نہ پڑیں، کوئی عورت حکمران ہو جائے تو وہاں کی معیشت بہتر ہو جائے، یا وہاں کی ظاہری طور پر تھوڑی بہت معاشرت بہتر ہو جائے اور آپ سمجھیں کہ کامیابی ہے، وہ ناکامی ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ عورت کی حکمرانی میں نہ دنیا سدھر سکتی ہے، نہ دین سدھر سکتا ہے، نہ آخرت سدھر سکتی ہے۔ دنیا سدھر سے ہوئے دین برباد ہو جائے تو وہ دنیا کا سدھرنا تو نہ ہوا نا، وہ تو مزید برباد ہونا ہوا، کیونکہ وہ دنیا کا سدھار ایسا سدھار ہوگا جو آپ کو بدمست اور خرمست کر دے گا، آخرت سے اتنا غافل کر دے گا کہ
حدیث پر بھی اعتبار ختم ہو جائے گا، قرآن پر بھی اعتبار ختم ہو جائے گا، اللہ پھر فوراً گردن دبوچ لیں گے، نہ جدہ جانے کا موقع ملے گا، نہ انگلینڈ جانے کا موقع ملے گا۔ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ۔ لا الہ الا اللہ۔ اور پھر آپ تھوڑا سا غور کیجیے گا خواتین و حضرات، نبی علیہ السلام نے یہ کب فرمایا کہ وہ قوم ہرگز فلاح نہیں پا سکتی جو اپنے معاملات عورت کی سپرد کر دے؟ یہ اس وقت نہیں فرمایا تھا کہ کسی مسلمان قوم نے اپنا حکمران عورت کو بنا لیا تو اللہ کے نبی نے یہ ارشاد فرمایا، بلکہ مجوسیوں نے، اہل فارس نے، کسریٰ شاہ ایران کے ماننے والوں نے کسریٰ کی بیٹی کو، ایک مجوسن کو اپنا حکمران بنایا، تب اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ وہ قوم ہرگز فلاح نہیں پا سکتی۔ اس کا مطلب یہ اصول کافر اور مسلمان اقوام دونوں کے لیے، یہ صرف مسلمان کے لیے اصول نہیں ہے، کیونکہ کافروں کی حکومت بھی جب عورت کے ہاتھ میں آئے گی تو ممکن ہے بظاہر وہ ترقی کرے، لیکن اس کی ترقی کے ساتھ ساتھ دین کو سمجھنے کے امکان کم ہوتے چلے جائیں گے، دین برباد ہوتا جائے گا۔ جب دین برباد ہوتا جائے گا تو وہاں کے لوگوں کو دین سمجھنے کے مواقع میسر نہیں ہوں گے، البتہ دنیا کے وسائل اور ذرائع اور اس کے مواقع بہت ہوں گے، تو بربادی تو پھر ان کی بھی ہوگی۔ اس پر غور کیجیے گا، اللہ کے نبی نے اس وقت یہ نہیں فرمایا تھا کہ کسی مسلمان قوم نے عورت کو حکمران بنا لیا تو آپ نے اس کی تردید فرمائی، بلکہ مجوسی قوم نے اپنا حکمران عورت کو بنا لیا تو آپ نے تردیداً یہ بات ارشاد فرمائی تھی۔ کتنی خطرناک ترین اور اہم ترین بات ہے۔ عشق رسول کے دعوے اور تمام کام اللہ کے رسول سے بغاوت سے، احکام کی ہدایات سے بغاوت پر مبنی، یہ ہے عشق رسول، یہ ہے مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ اور پھر جو امرأہ کا لفظ آیا حدیث کے اندر کہ لن یفلح قوم ولو امرہم امرأہ، یہ امرأہ کا لفظ نکرہ ہے، ٹھیک ہے، معرفہ نہیں ہے، پراپر ناؤن نہیں ہے، کامن ناؤن ہے، کوئی بھی عورت۔ اسی طرح یہ امرأہ نفی کے نیچے آیا ہے، جو نفی کا مضمون چل رہا ہے، لن یفلح، کہ ہرگز فلاح نہیں پا سکتی وہ قوم جو کسی بھی عورت کو اپنا حکمران بنا لے۔ تو اب اس عورت کے اندر ہر عورت آ گئی، چاہے وہ جتنی بھی مرضی ذہین ہو۔ ایک عورت اپنے وقت میں دنیا کی ذہین ترین خاتون ہے، وہ بھی حکمران نہیں بن سکتی۔ اس حدیث کی روشنی میں آپ اندازہ کر لیں، نبی علیہ السلام کی وفات ہوتی ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی علیہ السلام کے جگر کا ٹکڑا، کیا حکمران بنی؟ نہیں۔ حضرت فاطمہ فوت ہوتی ہیں، ازواج مطہرات کیا حکمران بنی؟ نہیں۔ حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑی مجتہدہ کون ہوگی خواتین میں؟ کیا حکمران بنی؟ نہیں بنی۔ جب ازواج مطہرات نہ بن سکیں، جب نبی علیہ السلام کی بیٹی، کیونکہ پہلی 3 بیٹیاں تو آپ کی زندگی میں فوت ہو گئی تھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، آخری بیٹی فاطمہ چھوٹی تھی، نبی علیہ السلام کی وفات کے چند مہینے بعد فوت ہوئی ہیں، وہ بھی نہ بن سکے تو آج کی عورت حکمران کیسے بن سکتی ہے؟ اور پھر جو حرف لن ہے، لن یفلح، یہ مستقبل کے لیے آتا ہے، مطلب ایک دفعہ حکمران بن گئی تو پھر مستقبل کے تمام اوقات اس کے اندر آ جائیں گے، کسی وقت بھی فلاح نہیں پا سکتی۔ پھر یہ تاکید کے لیے بھی، یہ نہیں کہ فلاح نہیں پا سکتی، بلکہ ہرگز فلاح نہیں پا سکتی، اس کے اندر تاکید ہے۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ لا یفلح قوم، بلکہ فرمایا لن یفلح قوم۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا وہ قوم فلاح نہیں پا سکتی، بلکہ آپ نے ارشاد فرمایا ہرگز فلاح نہیں پا سکتی۔ خواہ وہ کسی بھی عورت کو بنا لیں، چاہے وہ اپنے وقت کی ذہین ترین خاتون کیوں نہ ہو، اپنی ذہانت، اپنی فراست اور اپنے وزڈم کی معراج پہ کیوں نہ ہو، اس کو بھی بنا لیں گے تو وہ قوم فلاح نہیں پا سکتی۔ لا الہ الا اللہ۔ ایک اور حدیث سنا دیتا ہوں، پھر اس پہ انشاءاللہ نشست کو برخاست کرتے ہیں۔ اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔
عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا کان امراؤکم خیارکم، جب تمہارے حکمران تم میں سے بہترین لوگ ہوں، اللہ اکبر، وَأَغْنِيَاؤُكُمْ سُمَحَاءَكُمْ، اور جب تمہارے مالدار لوگ تم میں سے بہترین سخی لوگ ہوں، یعنی تمہارے مالدار سخی ہوں، وَأُمُورُكُمْ شُورَى بَيْنَكُمْ، اور جب تمہارے معاملات مشورے سے طے پاتے ہوں، فَظَهْرُ الْأَرْضِ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ بَطْنِهَا، پھر زمین کی پشت زمین کے پیٹ سے بہتر ہے، یعنی پھر تمہیں زمین پر رہنا قبر میں جانے سے بہتر ہے۔ وَإِذَا كَانَ أُمَرَاؤُكُمْ شِرَارَكُمْ، اور جب تمہارے مالدار تم میں سے بدترین لوگ ہوں، وَأَغْنِيَاؤُكُمْ بُخَلَاءَكُمْ، اور تمہارے مالدار بخیل ہوں، کنجوس ہوں، اپنے مال کے حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا نہ کرتے ہوں، وَأُمُورُكُمْ إِلَى نِسَائِكُمْ، اور جب تمہارے معاملات عورت کی طرف چلے جائیں، مرد خالی ہاتھ رہ جائے، اس کے ہاتھ میں کوئی پاور نہ رہے، فَبَطْنُ الْأَرْضِ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ ظَهْرِهَا، ایسے میں زمین کا پیٹ تمہارے لیے زمین کی پیٹھ سے بہتر ہے، تمہیں قبر کے اندر چلے جانا تمہارے زمین پر رہنے سے بہتر ہے۔ یہ سنن ترمذی، جامع الترمذی کی حدیث ہے، ابواب الفتن میں یہ حدیث مندرج ہے، اور یہ حدیث کا نمبر 2266 ہے۔ کہ جب تمہارے معاملات عورت کی طرف چلے جائیں، پھر تمہارا قبر میں اترنا بہتر ہے تمہارے لیے۔ کتنی سخت وعید ہے، کس قدر سخت انجام سے اللہ کے نبی مجھے اور آپ کو خبردار فرما رہے ہیں، اندازہ کر لیں۔ آج ہمارے مالداروں کو دیکھ لیں، خسروں پر ویل نکلتی ہے، مسجد پہ ایک پیسہ خرچ نہیں ہوتا، فلاحی اداروں پہ ایک پیسہ خرچ نہیں ہوتا، اور مسجد پہ خرچ ہوتا ہے تو پھر مسجد پر حکمرانی چلاتے ہیں۔ کسی فلاحی ادارے پر، کسی مدرسے پر اگر 10 روپے خرچ کرتے ہیں تو وہاں ان 10 روپوں کی بدولت اپنی مرضی منمانی نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنا صدقہ برباد کرتے ہیں، اور جب کسی غیرت مند عالم کے سامنے منمانی نہ چلے تو پھر ہاتھ کھینچ لیتے ہیں، وہاں صدقہ دینا چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ تو ہماری حالت ہے، اور ہمارے حکمران بدترین وہ ہے نا، حکمران ہو گئے کمینے لوگ، خاک میں مل گئے نگینے لوگ، حکمران بن گئے کمینے لوگ، یا حکمران ہو گئے کمینے لوگ، او کما قال شاعر۔ آج یہ ہمارے حالات ہیں، اور معاملات عورت کے ہاتھ میں چلے جائیں، مرد خالی ہاتھ۔ یہ الی نسائکم، ہائے کاش ہمیں عربی کی شدھ بدھ حاصل ہو نا۔ بہت سے جو عربی اسلوب کی باتیں ہوتی ہیں بندہ زبان پہ نہیں لا سکتا، سمجھ سکتا ہے۔ جب تمہارے معاملات عورت کی طرف چل نکلیں، تم خالی ہاتھ رہ جاؤ، مرد، تمہارے ہاتھ میں کچھ بھی نہ رہے سوائے مسئلہ کشمیر اور مسئلہ فلسطین کا۔ آج مرد کے ہاتھ میں کیا ہے؟ گھر کے تمام معاملات عورت کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، کن رشتہ داروں سے تعلق رکھنا ہے، کن سے نہیں رکھنا، بچوں کی مگنیاں، شادیاں، نکاح کہاں کرنی ہے، کہاں نہیں کرنی، اور تقریبات کیسے منعقد کرنی، کیسے نہیں کرنی، کن رسومات کو ادا کرنا ہے، کن کو نہیں کرنا، کون کون سے گناہ دھڑلے سے کرنے، کون کون سے گناہ چھپا کے کرنے، یہ سارے کام عورت کے سپرد ہیں۔ مرد تو بیچارہ تنخواہ لے کر عورت کے ہاتھ میں دے کے پاکٹ منی اسے لے رہا ہوتا۔ آج جو پورا معاشرت تلپٹ ہو رہا ہے نا، اس میں عورت آلۂ کار بنی ہوئی ہے۔ النساء حبائل الشیطان، عورت شیطان کی رسیاں ہیں، شیطان عورت کو استعمال کر کے اپنے مقاصد پورے کرتا ہے۔ آج یہ جو پورا معاشرہ میرا جسم میری مرضی کی طرف تلپٹ ہو رہا ہے، اس میں بنیادی کردار عورت کیا، عورت استعمال ہو رہی ہے، اور چونکہ عورت استعمال ہو رہی تو دیندار عورت بھی اس کا اثر لے رہی ہے۔ آج دیندار عورت بھی اپنے دیندار مرد کی نافرمان بن رہی ہے، وہ باقاعدہ اثر قبول کر رہی ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ حضرت فاطمہ تو رضی اللہ عنہا
گھر آٹا کیا کہتے ہیں، اب وہ آٹا پیسیں، چکی چلائیں، اور آج کی عورت آٹا گوندنے کے لیے بھی تقاضا کرتی ہے، فرض سمجھتی ہے کہ بس آٹا گوندنے کے لیے بھی مشین ہونی چاہیے۔ شاید وہ کل تقاضا کرے کہ مجھے ہلنا ہوتا ہے، مجھے ہلنے کے لیے بھی مشین لا دو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عورت اعلی کار بنی ہوئی ہے اس پورے معاشرے کو الٹا کرنے کے لیے۔ اور آج ہماری بدبختی، ہم پر نحوست کہ پنجاب کی ممکنہ حکمران مریم نواز شریف ہیں۔ ہم کوئی مریم نواز شریف کے ذاتی دشمن نہیں ہیں، میں اب بھی ان کے حق میں دعا گو ہوں، اللہ مجھے بھی ہدایت نصیب فرمائے، اللہ اسے بھی ہدایت نصیب فرمائے، اللہ میاں خاندان کو ہدایت نصیب فرمائے کہ وہ انہوں نے اپنے ہی خاندان میں سے کسی کو حکمران بنانا ہے تو کسی مرد کو بنا لیں، عورت کو نہ بنائیں۔ میری ان سے گزارش ہے، ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے، اور مسلم لیگ کے ہر کارکن سے یہ میری گزارش ہے کہ میں آپ کو اللہ کے نبی کی حدیث کی طرف، اللہ کے قرآن کی طرف متوجہ کرا رہا ہوں۔ اپنے لیڈرز کو اتنا مجبور کریں کہ وہ عورت کو حکمران نہ بنائیں، ورنہ پھر آپ نظر ثانی کریں کہ آپ کو جماعت میں رہنا چاہیے یا نہیں رہنا چاہیے، یا جماعت میں ایک پریشر گروپ بنانا چاہیے جو عورت کی حکمرانی سے باز آ جائے۔ آج ہم اپنی انفرادی زندگی کو دیکھ لیں، اجتماعی زندگی کو دیکھ لیں، ریاستی زندگی کو دیکھ لیں۔ ہم میں کوئی انفرادی زندگی میں تھوڑا بہت نیک ہے تو اجتماعی زندگی میں آ کے معاملات میں وہ ٹوکے مارتا ہے، وہ چھرا نہیں پورا ٹوکا ہوتا ہے، تہجد پڑھتے ہوئے وہ دھوکہ دیتا ہے۔ اور اگر ہمارے تھوڑے بہت اجتماعی معاملات ٹھیک ہیں تو ہم ریاستی معاملات میں آ کے چشم پوش ہو جاتے ہیں، مداہن ہو جاتے ہیں۔ ہماری مذہبی قیادتیں پی ٹی آئی کے خلاف مریم نواز شریف کے پیچھے کھڑی تھیں، تو کیا آج مریم نواز شریف پنجاب کی حکمران بن رہی ہیں تو اس میں ان مذہبی جماعتوں کا کوئی حصہ نہیں ہوگا جو مریم نواز شریف کے پیچھے کھڑی تھی؟ کیا اس وقت وہ میاں نواز شریف کو کہہ نہیں سکتے تھے کہ ہم پی ٹی آئی کے خلاف اتحاد ضرور بناتے ہیں، لیکن آپ اپنی بیٹی کو پیچھے کریں، کسی بیٹے کو سامنے لائیں، گھر کے کسی مرد کو سامنے لائیں؟ کیونکہ مذہبی جماعتیں بھی اس سے بڑی بات نہیں کر سکتی، کیونکہ ان کی خود اپنی سیاست میں وراثت چلتی ہے۔ یہ سیاسی جماعتیں مذہبی ہوں یا غیر مذہبی ہوں، ٹکٹ دیکھتے ہوئے سب سے پہلے اپنے گھرانے کو دیکھتی ہیں، گھرانے میں ٹکٹیں پوری کرنے کے بعد پھر وہ معاشرے کے اندر وڈیروں کو، خانوں کو، نوابوں کو، جاگیرداروں کو دیکھتی ہیں، پھر اس کے بعد چند ایک کارکنوں کو بھی ٹکٹ دے دیتی ہیں۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ تو خواتین و حضرات، آپ کے سامنے درد دل رکھنا تھا، دکھڑا رکھنا تھا کہ قرآن و سنت کی روشنی میں، حالات حاضرہ کی روشنی میں عورت کی حکمرانی کا کوئی جواز بنتا نظر نہیں آتا، ہے ہی نہیں ہے۔ اللہ کی ذات مجھے اور آپ کو سدھرنے کی بھی، سدھارنے کی بھی، اپنی اصلاح کرنے کی بھی، اور سماج کی اصلاح کرنے کی بھی، انفرادی سطح پر، اجتماعی سطح پر اور ریاستی سطح پر بھی نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا